السلام علیکم۔ میں آپ کو رمیسا سیکرٹ شیف کی کچن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چکن میکرونی کو ریسٹورنٹ اسٹائل میں کیسے بنایا جاتا ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو۔ سب سے پہلے آپ نے ایک پین لے لینا ہے۔ اس میں آپ نے 2 سے 3 گلاس کے برابر پانی ڈالنا ہے، اور میکرونی میں ٹیسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس میں 1 کھانے کی چمچ کے برابر نمک ڈالنا ہے۔ نمک ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے۔ اس پانی میں آئل اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ میں نے اس میں کیوب کٹے ہوئے پوٹیٹو بھی ڈالنے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر میکرونی بھی ڈالوں گا۔ تو 1.5 کپ کے برابر میں اس میں کیوب کٹے ہوئے آلو ڈال دوں گا، اور آلو کو آپ نے تقریباً 3 سے 4 منٹ اس پانی میں بوائل کر لینا ہے، اور آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ کور کرنا ہے۔ کور کرنے کے بعد جب آپ آلو دیکھیں تھوڑے سے کوک ہو چکے ہیں، تو اس میں آپ نے 1.5 کپ کے برابر میکرونی ڈال دینی ہے۔ آپ نے میکرونی کو 1 یا 2 دفعہ اس طرح اسٹیر کرنا ہے، اور اس کے بعد میکرونی کس طرح پکائی جاتی ہے یہ میں طریقہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے تقریباً 8 منٹ تک اس میکرونی کو بوائل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اب چولہے کی فلیم کو آف کر دینا ہے۔ آف کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر لینا ہے۔ تو 7 سے 8 منٹ گزرنے کے بعد آپ کی میکرونی اسی پانی میں ہوگی، اور یہ دیکھیں یہ میکرونی بالکل اس طرح، نہ یہ میکرونی ٹوٹی ہے، اور یہ ایک دم پک کر تیار ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد میں اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈال لوں گا، تاکہ اس کے اندر آلو اور میکرونی کا سٹارچ وہ اسی پانی میں نکل جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے، تاکہ ان کا سٹارچ دونوں چیزوں کا، آلوؤں کا اور میکرونی کا، اچھے طریقے سے نکل جائے۔ میں نے ان آلوؤں اور میکرونی کو اس لیے بوائل کیا ہے تاکہ جب آپ آلوؤں کو فرائی پین میں فرائی کریں گے تو اس دوران یہ کوک نہیں ہوں گے، تو اس لیے میں نے ان کو میکرونی کے ساتھ ہی بوائل کر لیا ہے۔ اس میں آئل ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میکرونی آپ اس میں سے نکالیں گے تو یہ ایک دوسرے سے جڑے گی نہیں۔ تو اسی دوران آپ نے ایک نان اسٹک فرائی پین لینا ہے۔ اس میں تقریباً 1/4 کپ کے برابر آئل ڈالنا ہے، اور اس میں 1 کھانے کی چمچ کے برابر آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے، جو تقریباً 1 کھانے کے چمچ کے برابر ہوں۔ تو جب خوشبو آنا شروع ہو جائے ادرک لہسن کی، تو آپ نے اس کے اندر کیوب کٹا ہوا چکن جو تقریباً 1 کپ کے برابر ہے یہ ڈال دینا ہے، اور اس کو آپ نے اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے۔ جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر یہ کیرٹ جولین کٹی ہوئی جو تقریباً آدھا کپ کے برابر ہیں، اور آدھا کپ کے برابر شملہ مرچ کٹی ڈال دینی ہے، جولین کٹی۔ کیرٹ میں نے پہلے اس لیے ڈالی تھی کیونکہ کیرٹ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس میں پہلے کیرٹ ڈالی، اور اس کے بعد یہ شملہ مرچ میں اس میں ڈالوں گا۔ تو 5 سے 6 منٹ سوتے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر باقی جو چیزیں ڈالنی ہیں، ان میں یہ بند گوبھی ہے، اس کو آپ نے تھوڑی دیر تک تقریباً 1 سے 2 منٹ تک اسٹیر کر لینا ہے۔ آپ نے ان تمام ویجیٹیبلز کو اچھے طریقے سے کوک نہیں کرنا، آپ نے ان کو تھوڑا سا کچا رکھنا ہے، یعنی میڈیم کوک کرنا ہے، تاکہ جب آپ کھائیں تو یہ کرسپی ویجیٹیبل آپ کو لگے۔ تو اسی دوران میں نے اس کے اندر میکرونی ڈال دی تھی، تو میکرونی ڈال کر میں نے اس کو مکس کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کھانے کی چمچ کے برابر نمک ڈالنے کے بعد یہ چلی ساس ہے 2 کھانے کی چمچ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں، اور یہ سویا ساس یہ آپ نے 1 کھانے کی چمچ کے برابر ڈال کر آپ نے سرکہ جو ہے جو تقریباً 3 کھانے کی چمچ کے برابر آپ نے اس میں ڈالنے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں چکن پاؤڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کالی مرچیں ہیں کرش کی جو میری فیوریٹ ہیں، یہ اس میں نے آدھا کھانے کی چمچ کے برابر ڈالی ہیں۔ تو بچے جو ہیں، اگر بچوں کو آپ نے میکرونی بنا کے دینی ہے تو اس میں آپ اسپائسز کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد میں اس میں ٹمیٹو کیچپ، یہ چھوٹے سے ساشے ملتے ہیں جو تقریباً 20 روپے کا آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، یہ 2 ساشے میں اس میکرونی میں استعمال کروں گا۔ اگر آپ میکرونی کو اسپائسی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دھڑا مرچ آدھا کھانے کی چمچ کے برابر وہ میں انشاءاللہ آخر میں اس میں ڈالوں گا۔ تو اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے، اور 2 سے 3 منٹ اس کو آپ نے مزید پکانا ہے۔ تو یہ میکرونی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے۔
لیکن اس کے اندر نہ تو پانی ہے نہ ویجیٹیبلز کا پانی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ میں نے اس کی فلیم کو سلو کر دیا ہے۔ اب میں اس میں دھڑا مرچ ڈال لوں گا جو تقریباً آدھا کھانے کے چمچ کے برابر ہے، کیونکہ اگر آپ کو اسپائسی چاہیے تو آپ اس میں دھڑا مرچ کا استعمال کر لیں۔ تو یہ میکرونی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی۔ اس کے بعد میں اس کی پریزنٹیشن کر لوں گا۔ سروس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک پلیٹ لے لینی ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اور خوبصورت یہ چکن میکرونی تیار ہو چکی ہے۔ تو آپ نے پلیٹ میں اس طرح اس کو سرو کرنا ہے۔ آپ اس کو چلی گارلک ساس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو ٹمیٹو کیچپ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ بنائی ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ اس کے بارے میں مجھے کومنٹس باکس پر کومنٹس ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز ناظرین اور پیارے دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین ناصر، جزاکم اللہ خیر۔